بھی ہم ہمیشہ ڈیبیٹ ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن اب فواد صاحب جس طرح ہماری سیکیورٹی فورسز بھرپور جوابی کارروائی کر رہی ہے، لیکن کب تک؟ یہی آرمی چیف صاحب نے کہا کہ کب تک ہم گورنرز کے معاملات کو جوانوں کے شہداء کے خونوں سے ہم اس کو فل کرتے رہیں گے. یہ وقت جو ہے نا یہ بڑا سوچنے والا ہے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ میرا خیال ہے سب کو اپنے گرجز چھوڑ کر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو واقعی ایک پیج پر آنا ہوگا. اب تک تو ایک پیج پہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان ہمارا پیچھے رہ گیا. قومی سلامتی کی ہماری جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں ایک بڑی اپوزیشن جماعت شامل نہیں ہوئی. یہ تمام چیزیں ہیں. یہ کب تک یہ فوج جو ہے دہشت گردوں کو مارتی رہے گی لیکن دہشت گردی کو ختم نہیں کر پائیں گے اس طرح ہم؟ جی بہت بہت شکریہ شازی صاحب. دیکھیے آپ نے تو ایک جو میجر پوائنٹ تھا کہ جو اس وقت ریسرجنس آف ٹیررزم ان پاکستان ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیفالٹ پالیسی آف پی ٹی آئیز گورنمنٹ ان 2018 کہ جب انہوں نے سافٹ سٹانس اپنایا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ٹی ٹی پی کے جو ایفیلیٹڈ لوگ ہیں کے پی کے میں ان کو آباد کاری کی جائے، اور اس کا جو آپ ریپرکشنز ابھی دیکھ رہی ہیں. دوسری چیز ایگزیکٹلی چیف آف آرمی اسٹاف نے بتائی، اور وہ یہی بتائی کہ دیکھیے آرمی ایک علاقہ کلیئر کرتی ہے، اور جب وہ کلیئر کرتی ہے تو اس کو ہینڈ اوور کرتی ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کو. لوکل ایڈمنسٹریشن کے پاس وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، یا وہ ان کے پاس وہ ٹولز ہی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ریٹین کر پائیں، اور پھر وہاں کے جو ٹیررزم ہے دوبارہ پنپتا ہے اور دوبارہ فوج کو بلایا جاتا ہے. یہ سائیکل جو ہے آپ کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور شاید وقت آ گیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہ جی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں خاص طور پہ کے پی کے اور بلوچستان میں، ان کو جو لوکل گورنمنٹس ہے ڈسٹرکٹ لیول تک یا گراس روٹ لیول تک ان کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. ٹریننگ جو ہے ان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو دینی پڑے گی. ان کو جو ہے اکوپمنٹ جو ہے وہ جو اس وقت لیٹسٹ ہے وہ دینا پڑے گا. ٹیکنالوجی، جی ٹیکنالوجی بھی ساری چیزیں. لیکن دیکھیے ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ دنیا کی جو ایولیوشن ہوئی اس میں ٹیررزم کی ایولیوشن بھی ہوئی ہے. ایک ہمارے پاس ایک تاریخ میں مثال ہے آئی آر اے کی. آئی آر اے واز اے ملیٹنٹ گروپ اور اس کا پولیٹیکل آرم واز شنفن. اسی طرح اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں تو بی ایل اے کا تو اٹس اے ملیٹنٹ تھنگ، لیکن اس کا پولیٹیکل گروپ کون؟ بی وائی سی. اور وہ جو ہے وہ اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں. دیٹ واز دا ریزن کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بہت بہتر پوائنٹ آف کیا کہ جی اب سافٹ اسٹیٹ کا جو کلیئر میسج ہے نا کہ یہ بی ایل اے یہ بلوچ ہمارے بھائی تو ہے نہیں نا، یہ بلوچ لوگ تو نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں جو اینٹی اسٹیٹ جو ایک طرح سے اپنے آپ کو مطلب یہ شو تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں، لیکن اس تحریک کے آڑ میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کر دیا اور بلوچیوں کو ہی نشانہ بنایا ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں شازیہ. پر دیکھیے بی آر اے ہے یا بی ایل ایف تھا، ان کے جو فاؤنڈرز تھے انہوں نے تو رشیا میں جا کے، کیونکہ ان کی وفات بھی رشیا میں ہوئی، انہوں نے بیان دیا کہ بی ایل اے کے جو اس وقت کے کرتا دھرتا ہیں ان کی ٹریننگ، ان کی سپورٹ، ان کی فائنینشیل جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے. اور افغانستان بھی ہے. افغانستان جعفر ایکسپریس میں رحمان گل تھا، کوئی رحمان گل بانی جو کہ جس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے. وہ افغانستان از اے پلیٹ فارم جو اس وقت ہے، جس طرح مبشر صاحب نے بات کی کہ جی امریکن انخلا کے بعد وہ جو گیپ کریٹ ہوا، کیونکہ اس وقت طالبان کی جب حکومت آئی تھی تو وہاں گورننس نام کی چیز تو تھی نہیں. ان کو کچھ عرصہ لگا اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے افغانستان میں. دیٹ واز دا ٹائم کہ جو اس وقت جی جو ڈیفالٹ تھے، اور ہم نے بھی، میں آپ جس طرح بتا رہا تھا کہ ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ بڑا سافٹ سٹانس ان کو پیش کیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں اس کا ادراک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو مینگل صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ ہربیار جو ہے اس کی جو وہاں اس کو چھوڑا گیا انگلینڈ کی عدالت سے، اس میں ایک گواہ جو تھے وہ عمران خان صاحب تھے. اور انہوں نے کیسی کی تھی انہوں نے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جو پوائنٹس ہیں، ہم آرمی شہادتیں دے رہی ہے، اور یہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جو آفیسر اور جوانوں کا ریشو ہے شہادتوں کا وہ بہت زیادہ ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے ہیں. لیکن دیکھیے وہی بات ہے کہ یہ شہادتیں دینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو ہیں ہم اپنی گربان میں ضرور نہ جھانکیں. ہمیں جھانکنا پڑے گا. ہمیں لوکل گورنمنٹس ڈسٹرکٹ لیول پہ
جو ان کے جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، پولیس ہے، ایف سی ہے، رینجر ہے، ان کو اکوپ کرنا پڑے گا. اور جب یہ ہم آپریشنز کر کے آرمی جو ہے جب وہ واپس بیرکس میں جاتی ہے تو وہاں کی جو رٹ ہے وہ ذمہ داری اس پروونشل گورنمنٹ کی بنتی ہے اور ان کو وہ اونرشپ لینی پڑے گی. ٹھیک ہے مبشر میر صاحب، جس طرح انہوں نے نشاندہی کی اور سب